بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 اور 22 دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں آج. اکیسویں پارے کے شروع میں سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے. اس میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا اپنے گھر پہ اعتماد کرنا. مکڑی کا جالا ظاہر ہے کہ وہ سب سے کمزور ترین ہوتا ہے، تو اسے اللہ کے علاوہ کے جو سہارے ہوتے ہیں وہ بالکل عنکبوت کی طرح ہیں، صرف اللہ بھروسے کے قابل ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے 21ویں پارے میں، اور نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور نماز کی خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ فحشاء اور منکر سے لوگوں کو روکتی ہے. سورہ احزاب ایک سورہ ہے 21ویں پارے میں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ کے ساتھ آداب کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا ہے. ایک سورہ حجرات ہے جو 26ویں پارے میں آئے گا، اس میں آپ کے حقوق اور آداب بیان کیے گئے ہیں. ایک سورہ احزاب ہے جس میں پردے کے مسائل ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور احترام کو اور حقوق کو بہت بیان کیا گیا ہے. اس میں سے ایک خاص بات جو بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق، مرکزی حق ہر امتی پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی جان سے زیادہ اس کے اوپر حق رکھتے ہیں. یعنی ایک ایسا جملہ فرما دیا گیا ہے جامع کہ اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا. ہر آدمی کا اپنی جان کا ایک حق ہے، جان بچانے کا، جان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، پہنانا ہے. اپنی جان کی فکر سب سے زیادہ ہے آدمی کو. جان کو جو ہے نا وہ جہنم سے بچانا ہے، جنت میں پہنچانا ہے، سب کچھ مسئلہ جان کا ہی ہے اپنی. لیکن یہ فرمایا گیا کہ نبی کا حق جان سے زیادہ ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں پر ان کی جان سے بھی. اولا بمانا احق، زیادہ حق رکھنے کے معنی. یہ ایک ایسا حق ہے میرے بزرگوں کہ اس کے بعد جتنی بھی اس کی تفصیلات آئیں قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں، سب اس کے ضمن میں ہوں گے، بہت چھوٹے ہوں گے. اور آگے کا جو مضمون ہے یعنی اس حق کے بیان کرنے کے بعد میں وہ ایک خاص چیز کو بتا رہا ہے. وہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے اور پھر اس بلانے کی محنت میں صحابہ کو مشغول فرمایا، تو جب صحابہ کرام کو دعوت دی جاتی تھی اللہ کی دعوت، دین کی دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے، تو ایک گروپ ایسا بھی تھا جو منافقین کا کہلاتا تھا، جو اپنے کو مسلمان بتاتے تھے لیکن تھے نہیں مسلمان اندر سے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لڑائیوں وغیرہ کے مضامین کی طرف یا دعوت دیتے تھے، لشکر کشی میں دشمنوں سے لڑنا پڑ جاتا تھا اس میں، تو لوگ اپنی جان بچاتے تھے اور عذر معذرت کرتے تھے، راستے نکالتے تھے، ایکسکیوز تلاش کرتے تھے کہ کسی راستے سے جان بچ جائے. جو مخلص صحابہ تھے وہ اپنی جان نہیں بچاتے تھے. اس پس منظر میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے، نبی کا حق نہیں سوچتے. نبی کا حق تم پر تمہاری جان سے زیادہ ہے. اس پس منظر میں یہ خاص مطلب یعنی ہے. تو اس سے ایک اور چیز واضح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محنت کا جب تقاضا انسان کے سامنے آئے تو اس کو کس طرح ترجیح دینا چاہیے، اس کو مقدم رکھنا چاہیے، آگے رکھنا چاہیے. اور خاص طور پر صحابہ کرام کے ساتھ جو مسئلہ ہوا تھا کہ بہت کمزور تھے، بے حیثیت تھے، اور صرف دعوت دینے کی حد تک معاملہ نہیں ہوتا. جس کو دعوت دی جاتی وہ لڑنے پہ آ جاتا، مارنے مرنے پہ آ جاتا، کیونکہ سمپل سی دعوت مسلمانوں میں نہیں تھی. وہاں پہ اس کا رواج غیر مسلموں کے ساتھ تھی، اور وہ بھی زمانے کے غیر مسلم.
اور اس کے اندر کوئی فریڈم تو تھا نہیں، آزادی تو تھی نہیں، بہت سے بندنوں کے ساتھ لوگ بندھے ہوئے تھے، تو لڑنے مرنے پہ آ جاتے، اپنے باطل عقیدوں کے اوپر ایسے جمے ہوئے تھے تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. تو کسی کو دعوت دینا کیا ہے، موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا تھا، یا اپنی یا اس کی، اتنا سخت تھا مسئلہ. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جب تمہارے پاس دشمن اوپر سے بھی آ رہا تھا، نیچے سے بھی آ رہا تھا، یعنی سب لوگوں نے گھیر لیا تھا نا مدینہ منورہ پہ، ایک ٹائم پہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ آنکھیں پلٹنے لگی تھیں، ہیبت ایسی تھی، ڈر اتنا ہو گیا تھا سب کو. وبلغت القلوب الحناجر، اور دل جو ہے نا وہ ہنسلیوں کو آ گئے تھے، اتنا اندیشہ، اتنا خوف، پل پل پہ لمحے لمحے پہ ہزاروں کا دشمن پوری طرف سے ٹوٹ پڑا تھا. کیونکہ ان سب لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ایک مرتبہ ایسا یعنی بالکل آخری والا حملہ کرنا چاہیے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے اور ایک بھی زندہ نہ رہے، نہ مردوں میں، نہ عورتوں میں، نہ بچوں میں، نہ بڑوں میں. اس پلاننگ کے ساتھ ایک مرتبہ حملہ کیا تھا سارے دشمنوں نے مل کے پورے اسی موقع پر خندق کھودی گئی تھی. تو اس موقع کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرمائے کہ جب دشمن اوپر سے بھی نیچے سے بھی جدھر سے دیکھو ادھر سے دشمنوں کے لشکر قافلے پہنچ رہے تھے، اور آنکھیں جو ہے نا وہ پھٹیا گئی تھی، اور دل جو ہے نا وہ ہنسلیوں تک آ گئے تھے، اور تم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان ہونے لگا تھا. گمان ہونے لگا کہ ہم سے جو مدد کا وعدہ کیا گیا ہے کیا بھی گیا، نہیں کیا بھی گیا، پورا بھی کیا جائے گا، نہیں بھی کیا جائے گا. نبی کو جو بات کہی گئی تھی وہ کہی گئی تھی، نہیں کہی گئی تھی، یہاں تک خیالات آنے لگے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت آزما لیے گئے ایمان والے. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور پوری طرح ہلا دیے گئے. اللہ پاک ایمان کو آخر تک بعض مرتبہ ہلاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ بہت سخت آزمائش ہوتی ہے وہ. یعنی یہ کہ کس حد تک ایمان ہے، آخر میں جہاں تک جا سکتا ہے بندہ امتحان میں، وہاں تک لے جاتے ہیں اس کو. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہی وقت ہے جب منافقین نے کہا تھا کہ اللہ کا وعدہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ تو بوگس ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، الا غرورا. ایک جماعت نے یہ بھی کہا تھا کہ اہل یثرب مدینے کا نام ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، یہاں تم کو ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، یہاں سے واپس ہو جاؤ. کچھ لوگ جو ہے اجازت مانگ رہے تھے، کوئی کچھ کر رہے تھے، کوئی کچھ کر رہے تھے. فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اپنے نبی سے، وہ بالکل سچا وعدہ، اور پھر پورا بھی کیا گیا. پھر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو بھگایا، اور کیسے حق تعالیٰ شانہ نے ان صحابہ کرام کی مدد فرمائی، سب کو پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی ان کو حوصلہ ہی نہیں ہوا دوبارہ حملہ کرنے کا. اس موقع پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کا حق ایمان والوں پر، ایمان والوں کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ جان جھونکنے کو کہہ دے تو جھونک دینا پڑے گا. اپنی جان کی پرواہ نہیں کر سکتے، اپنی مال کی پرواہ نہیں کر سکتے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کر سکتے، اپنی بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کر سکتے. کیونکہ نبی اپنے لیے تو کچھ کرائیں گے نہیں، اللہ کے لیے کرائیں گے. اور اللہ پاک اپنے لیے نہیں کراتے، بندے کے لیے ہی کراتے ہیں، ان کو کیا لینا دینا ہے. تو بندوں کو آخرت میں نوازنے کا ایک نظام دنیا میں اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے یہ ترتیبیں ہیں دین کی محنت کی. چنانچہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہونا، اسوہ حسنہ ہونا، اس کو بیان فرمایا گیا ہے. اور پھر ازواج مطہرات جو ہیں اہل بیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، گھر والے، ان کے خاص آداب، ان کے خاص حقوق، وہ بیان فرمایا گیا، خود ان کے لیے بھی اور حضرات صحابہ کے لیے بھی. اور ایمان والوں کو اللہ پاک نے خاص طور پر بہت ہی کثرت سے ذکر کرنے کا حکم فرمایا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی گئی. وہ یہ بیان فرمائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینا ایمان پر اور ڈرانا بے ایمانی پر. خوشخبری دینا اچھے اچھے عملوں پر، جتنے عملوں کے وعدے ہیں ان کو خوشخبریاں کہتے ہیں، ان کا تعلق مبشر ہونے سے ہے، بشیر ہونے سے ہے. اور جتنے گناہ ہیں اور ان پر جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کا تعلق ڈرانے سے ہے، اس کا تعلق نذیر ہونے سے ہے، کہ اس کو وعید کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اگر یہ ضروری کام نہیں کرو گے تو تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا، اور اگر یہ گناہ تم کرو گے تو تمہارا کیا نقصان ہو جائے گا. تو اس نقصان سے واقف کرانے کا نام نظارت ہے، ڈرانا ہے، اور فائدے سے واقف کرانے کا نام بشارت ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشر بنایا حضور اللہ پاک نے، اور نذیر بنایا. اور وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. دعوت الی اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ ہے.
وسراج منیرا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر بنایا ہے، روشن چراغ. اور سراج جو ہے وہ سورج کو کہا جاتا ہے. وجعلنا سراجا وہاجا سورہ ہے نا اس میں، تو اس سے مراد سورج ہی ہے. تو وہ سراج منیرا، اللہ پاک نے سرکار کو ایک سراج منیر بنایا ہے، دہکتا ہوا دمکتا ہوا سورج بنایا ہے. آفتاب نبوت ہے آپ، نبوت کا آپ آفتاب. پوری دنیا کو جیسے سورج کی روشنی پھیلتی ہے ملتی ہے، اور پوری دنیا میں حیات کا نظام اس سے جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ اور پانی کے ساتھ حق تعالی شانہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ روحانی حیات کا نظام جوڑا ہوا ہے. اور خود سراج کو تشبیہ جو دی گئی ہے سراج سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس میں بے شمار نقطے علماء لکھتے ہیں. اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ چراغ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، بلب سے بلب نہیں جلتا، لیکن ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لیجئے، پھر ان ہزار میں سے ایک سے پھر ہزاروں جلا لیجئے آپ، پھر ان ہزاروں میں سے ہر ایک سے ہزاروں جلا لیجئے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کا نہج کچھ ایسا رکھا ہے کہ اس میں چراغ سے چراغ جلتے ہیں. صحابہ پورے کے پورے صحابہ مستنیر تھے، یعنی روشن ہوئے تھے سرکار سے. پھر پورے تابعین روشن ہوئے صحابہ سے، پھر اولیاء اللہ روشن ہوئے تابعین اور صحابہ سے، پھر اولیاء اللہ کے ساتھ سلسلہ چلتا رہا بعد والوں کا، وہ مستنیر اور روشن ہوتے رہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والے داعی ہونے کو خصوصیت کے ساتھ پھر یہ صورت میں بیان فرمایا گیا ہے. اور ایمان والوں کو ایمان والوں کے لیے آپ کو نمونہ بتایا گیا کہ دیکھو وہ جیسا کر رہے ہیں ویسا کرنا، وہ جیسا بتایا ویسا کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کے اور آپ کو فالو کرنے کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا وہ اختیار کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دین پھیلانے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے جو احکام دیے ان کو قبول کرنا. تو دین پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے آپ نے جو احکام دیے ہیں ان کو نصرت الرسول کہتے ہیں. اور جو اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوتے ہیں اس کو اتباع الرسول کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی مسلمان پر حق ہے، مسلمان کے ذمہ حق ہے حضور کا، جیسے ماں کا حق ہوتا ہے، باپ کا حق ہوتا ہے، بیٹوں کا حق ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے، ایسے حضور کا بھی حق ہے ہر امتی پر. ایسے اللہ کا بھی حق ہے ہر بندے پر. تو کچھ حقوق اللہ پاک کے ہیں وہ پہچاننا ہوتا ہے، کچھ حقوق نبی پاک کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہچاننے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کے حقوق، جیسے بھی بچوں کے حقوق ہوتے ہیں. اس میں سے ایک نصرت ہے، مدد کرنا. مدد کیا مانا؟ جو محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کام کو آپ لے کر آئے تھے، جس کو آپ انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے، اس پہنچانے میں ہیلپ کرنا، تعاون کرنا، شریک ہو جانا، اس کام کے اندر اپنے آپ کو شریک کرنا، وہ کام کرنا جو کام انہوں نے کہا کرنے کو. اور ایک ہوتی ہے اتباع، کہ شکل صورت ایسی رکھنا، لباس ایسا رکھنا، وضاقت ایسا رکھنا، کھانا پینا ایسا، رہنا سہنا ایسا، شادی بیاہ ایسے کرنا وغیرہ وغیرہ. جو معاشرتی معاملاتی اخلاقی دنیا ہوتی ہے وہ اتباع رسول کی ہوتی ہے. اعمال صالحہ جو ہوتے ہیں وہ اتباع رسول کے ہوتے ہیں. اور دین کی محنت سے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں کہ دین پھیلے، دین کا علم پھیلے، دین کا عمل پھیلے، دین کی محنت پھیلے، دین کی فکر پھیلے، دین کی طلب پھیلے، دین کی عظمت پھیلے، مسلمانوں میں پھیلے، غیر مسلموں میں پھیلے، یہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حصہ ہے. غیر مسلموں میں بھی اپنا ہی فرض ہے، لیکن ہم اس موقف میں نہیں ہیں. مسلمان اس وقت اس موقف میں نہیں ہے بہت سی جگہوں کا کہ وہ غیر مسلموں میں اجتماعی طور پر دین کی محنت کر سکے، کیونکہ جو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا تحمل نہیں ہے. اسی لیے اس میں انفرادن کیا جاتا ہے. وہ کسی کا بس چل رہا ہے، دوستی ہے، کسی سے بات مان سکتا ہے، کوئی سمجھا دے سکتا ہے، آپ کو سمجھا دو، مان لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسا جماعت بنا بنا کے اجتماعیت کے ساتھ میں کرو گے تو وہ پلٹیں گے. ہر جگہ تو آپ کو رسپانس ملنا ضروری نہیں ہے، عزت ملنا ضروری نہیں ہے. تو دشمنی ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، حملے ہوں گے، کیا کرو گے اس کا؟ اس لیے موقف ہمارا کمزور ہے، نہیں کر سکتے کچھ بھی. اپنوں کے اندر معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو صرف تب نصیحت کرنا ہے، یاد دلانا ہے. ان کی جو دعوت ہوتی ہے وہ تذکیر کی شکل میں ہوتی ہے. دعوت الی الخیر کہتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اس کو امر بالمعروف بھی کہتے ہیں، اس کو نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا بنیادی فرض ہے پوری قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں کہ جو امت مسلمہ میں کے لیے ایسا ہے کہ اس کو سیدہ اعمال اہل البر کہا گیا ہے. حدیث میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ امت مسلمہ کسی زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے چھوڑے گی؟ سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ تو سارے نیک لوگوں کے نیک کاموں کے سردار ہیں. یہ دونوں کام امر بالمعروف اس پر یہی بیس کرتا ہے. بچوں کو جب تک امر بالمعروف نہیں کرو گے تو فرائض کی عادی نہیں ہوں گے, نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو برائیوں سے نہیں بچیں گے. میاں بیوی کو نہیں بولے گا تو گھر میں خیر نہیں آئے گا, بھائی بھائی کو نہیں بولے گا تو خیر نہیں پھیلے گا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر نہیں کرے گا تو دین ہی ختم ہو جائے گا. تو حضور نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس کو چھوڑ دینے والے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف تترک هذه الامه الامر بالمعروف والنهي عن المنکر وهما سیدا اعمال اہل البر. یہ تو اعمال اہل بر کہتے ہیں نیک لوگ, جتنے نیک مقدس بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں جو سردار ہے بڑے ہیں سب سے, وہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, جو بنیاد ہے سب کی. وہ کیسے چھوڑے گی امت؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان میں حب العیش آ جائے گا, مزے سے زندگی گزارنے کی چاہت جب پیدا ہو جائے گی امت میں, مزیدار زندگی ہو, لگژری لائف ہو, انجوائبل لائف ہو, راحت رہے, سونا ڈسٹرب نہ ہو, کھانا ڈسٹرب نہ ہو, آرام ڈسٹرب نہ ہو, کچھ کرنا نہ پڑے, بس ویسے ہی مزے میں زندگی ہو. جب یہ خواہش بڑھ جائے گی اس امت میں تو ظاہر ہے کہ محنت میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی, سفر میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی محنت کرنا تو قربانی چاہتا ہے. اس لیے جب حب العیش آ جائے گا, حب العیش کا مرض ہے امت میں, یہ بیماری کہلاتی ہے مسلمانوں کی. جب حب العیش کا مرض پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ اعمال اہل بر کی جو سردار ہیں وہ اس امت سے چھوٹ جائیں گے. اور اس کی ترغیب قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے, اور یہ مسلمانوں میں ہوتا ہے. دعوت مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے, غیروں میں بھی ہوتی ہے. بنی اسرائیل کے پورے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلمانوں میں ہی آئے تھے. کہاں غیروں میں آئے؟ ایک ایک وقت میں 70 نبی آتے تھے. وہ کس میں کرتے تھے کام؟ بنی اسرائیل میں کرتے تھے. بنی اسرائیل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی. اس وقت کے مسلمان وہی تھے, اور بنی اسرائیل ہی کا ان کا سرکل تھا خالی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ غیروں میں ہی دعوت ہوتی ہے, اپنوں میں نہیں ہوتی, یا اپنوں میں ہی ہوتی ہے غیروں میں نہیں ہوتی. موقع محل کی بات ہوتی ہے, حالات کی بات ہوتی ہے. یہ ذمہ داری ہے. صحابہ میں ایک کامن سسٹم نظر اس لیے نہیں آتا مسلمانوں میں دعوت کا کہ وہاں مسلمان ہونے کے بعد میں پھر کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہتی تھی. اس انداز میں کسی کو آپ نے دعوت دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا, پھر اس کو نماز کو بلانا پڑتا تھا بار بار, پھر تو اذان کافی تھی, پھر اس کو روزے کو بلانا پڑتا تھا, پھر اس کو طاعت کو بلانا پڑتا تھا, پھر اس کو اتباع سنت کے لیے بلانا پڑتا تھا. وہاں تو بالکل ایسا سرنڈر ہوتے تھے ایمان لانے کے بعد میں کہ پچھلا سب کچھ ختم. جیسے پچھلے برے اعمال سارے اللہ کے یہاں معاف ہوتے تھے, ویسے پچھلے برے اعمال ان کے حساب سے بالکل کلعدم ہو جاتے تھے. اب نہیں کرنا ہے اس کو, اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا ہے. اور برے اعمال تو بہت دور کی بات ہے, برے آداب, بری چیز وہ تک مسلمان نہیں کرتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب خروج ہوا اور مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی برات میں ایک مرتبہ بیان دیا کہ بھائی تم لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہو, میں حضور کا داماد ہوں, خلیفہ ثالث ہوں, فلاں فلاں. اس کے بعد انہوں نے ایک دو باتیں ایسی کہی ہیں کہ آدمی سوچنے میں رہ جائے. فرمایا کہ میں دین کے اندر کتنا محتاط رہا ہوں, اس سے اندازہ لگا لو کہ مسلمان ہونے کے بعد سے لے کے آج تک میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے عضو مخصوص کو نہیں چھوا ہے. اتنا ادب ہم لوگ کرتے تھے دین کا کہ استنجا کرنے کے لیے بایاں ہاتھ اللہ نے رکھا ہے, تو دائیں ہاتھ میں نے اپنے عضو مخصوص کو تک نہیں لگایا ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں. کیا لوگ تھے صاحب, کیسی چیز تھی وہ, کیا زندگیاں تھیں ان کی, کیا ادب تھا, کیا احترام تھا, کیا تمیز تھی. تو ان کو بلانا نہیں پڑتا تھا. ایک مرتبہ صحابی آگے اسلام کے فولڈر میں تو پھر دعوت کی محتاج نہیں رہتے تھے, وہ جنرل توجہ دلانے کے واسطے. صرف ایک قبیلہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا تھا کہ ان کے اندر کوئی بات ہو گئی تھی. اچھا عجیب ہے بات, حدیث کی کتابوں میں کیا غلطی آ گئی تھی اس کا بیان نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے فرمایا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. صاحب سب خاموش کہ آپ نصیحت فرما رہے, شاید کسی نے کوئی وہ نہیں فرمایا, غور سے تو سنتے رہے. پھر آپ کھڑے ہوئے, پھر آپ نے یہ بات کہی, پھر بیٹھ گئے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی, پھر بیٹھ. جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ بات فرمائی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمیں مراد لیتے ہیں, ہمارا قبیلہ؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں تمہیں مراد لیتا ہوں.
کسی میں نہیں تھی کوئی بات, وہاں پہ ایک چیز ہو گئی تھی تھوڑی سی, کیا تھی نہیں معلوم. تو ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آپ 1 سال کی مہلت ہمیں دیجیے, اس کے بعد یقیناً آپ ہمیں سزا دے دیجیے. کر رہے غلطی کوئی اور, لیکن پورے قبیلے کو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ اگر ہمارے قبیلے میں 1 سال میں وہ غلطی پھر پائی جائے, آپ ہمارے پورے قبیلے کو سزا دے دیجیے, ہم ٹھیک کر دیں گے. جا کے 1 سال کی مہلت لی اور صاف ہو گیا معاملہ. تھا ہی نہیں کوئی معاملہ وہاں پہ, اس لیے وہاں پہ ایک ہی رخ رہتا تھا صرف غیروں کو بلانے کا. اپنوں کے ساتھ یہ خاص سسٹم یہ جو نظر آتا ہے تبلیغ کا, دعوت کا ایسا, یا مشائخین کے یہاں نصیحت کا, یا خلفاء کو بھیج کے تبلیغ کرنے کا, انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر, ہر زمانے میں ہوتا رہا یہ کام. اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی سمپل اور بہت سادہ, بہت جامع, بہت مفید یہ تبلیغ کا کام وجود میں لا دیا ہے کہ اس میں فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہ اویلیبل بھی بہت زیادہ ہے, میسر ہے. آپ جب جانا چاہیں, جتنے دن کے لیے جانا چاہیں, کم تھوڑے ٹائم کے لیے, زیادہ ٹائم کے لیے, آپ کو اللہ پاک نے سہولت دے دی. اور نفع اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. زندگیوں کی زندگیاں پلٹ جا رہے ہیں. چور, ڈاکو, زانی, اور جناب سٹے باز, چور, سودخوار, رشوت خور, دین سے کبھی واقف نہیں, ماں باپ کے ساتھ نافرمان, ظلم زیادتی کرنے والے, ایسے ایسے لوگوں کے توبہ اور رجوع اللہ انابت کے واقعات ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد کے اندر, جس کی کوئی حد نہیں ہے. فائدہ مند بہت زیادہ, ہر آدمی کو فائدہ مند ہے. متقی سے متقی آدمی کو, نیک سے نیک کو, عالم کو, جاہل کو, سب کو. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں عرب, ملک عرب میں, ملک شام کے, سیریا کے, عبد الفتاح ابو غدہ, بڑے عالم میں سے ہیں. حیات الصحابہ کے اوپر ان کی تقریر بھی ہے اور بہت کتابوں کے مصنف ہیں. ملک ریاض کے, جو ریاض یونیورسٹی کے وہ بھی رہے, وہ چانسلر بھی رہے وہ ایک عرصے تک. چونکہ حنفی تھے تو پھر بعد میں ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا, چونکہ جب ڈومینیشن غیر حنفیت کا وہاں ہو گیا تو وہ اس میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ حیدرآباد آئے تھے, ہم لوگ جو ہے نا سیمینار کیے تھے ہمارے مدرسے میں, ان کو بلایا تھا وہاں پہ. انہوں نے ایک عجیب بات کہی مجھے, تعلیم اور تربیت پر وہ سیمینار تھا کہ تربیت اسلام کی کیسے ہو. اس پر انہوں نے بتایا کہ تربیت کے واسطے دعوت کا سیٹ اپ بہت اچھا ہے. پھر یہ فرمایا کہ میں انڈیا میں 40 دن کے لیے جماعت میں آیا تھا اور اس جماعت میں رہنے کے زمانے میں یہ چیزوں کی میری تربیت ہوئی. انہوں نے بتایا کہ میری مشق جو ہے, مسواک کرنے کی میری عادت اس میں ہوئی, روزانہ سرما لگا کر سونے کی عادت میرے کو اس میں ہوئی. کئی چیزیں انہوں نے گنوائی کہ میں ان کو جانتا تھا لیکن ان سنتوں کو میں عادی نہیں تھا. جماعت میں جو ہے جا کے مجھے عادت ہوئی, اس کی سب کو فائدہ ہوتا ہے. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری انسانیت کی ہمدردی اور ان تک دین کی بات پہنچانے کے واسطے اس سے کوئی بہتر اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں, آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں اس کا. بے طلبوں میں جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا, یہ ذمہ داری ہم پر ہے. اگر دعوت کے کام کو ہٹا دیں تو بھی ذمہ داری ہے. بتاؤ کیسا کریں گے. بوسنیا مسلمانوں میں, بوسنیا کے, رشیا کے, اس میں جناب والا ساؤتھ امریکہ کے علاقوں کے اندر ادھر ادھر جانا ہے, دوسرے شہروں میں جانا ہے, دوسرے محلوں میں جانا ہے. ان مسلمانوں کو دین کی بات پہنچانے, یاد دہانی کرنے کے لیے کیا کریں گے میں اور آپ. دعوت کے کام کو ہٹا دو تھوڑی دیر کے لیے. کتنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک ایسا اجتماعی نظام عطا فرما دیا جس کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہماری آسان ہو گئی. اگر اس کی ہم اب قدر نہیں کریں گے تو کب کریں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی, دین کی محنت کی جو ذمہ داری ہم سب پر ہے, اس کے ادا کرنے کی اللہ پاک نے ایک صورت اجتماعی طور پر پوری امت کو عطا فرما دی. پلس اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری تربیت اور تعلیم کا ایک خاص انداز ہے. اس میں ہماری نگرانی, ہماری تربیت, ہمیں اچھی صحبتیں مل جاتی ہیں, یکسوئی سے آخرت کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے, خدا رسول کی بات عظمت سے دھیان سے سننے کا موقع مل جاتا ہے, سنتوں پر مشق کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اپنی تربیت, اپنی گھر والوں کی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت, گھر کا ماحول بننا, اس کی شکل اللہ پاک نے بنا دی, اور دین کی محنت, یہ دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے حق تعالی شان نے دعوت کا موجودہ نظام ہمیں مرحمت فرما دیا. اس کے لیے میرے دوستو قرآن پاک بحیثیت مجموعی اس پر بہت جگہ پر روشنی ڈالتا ہے اور احادیث مبارکات اس سلسلے میں بھری ہوئی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی اللہ ہونے کی بیان کی گئی اور اس امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جگہ جگہ یہ حکم ہے, ان تنصروا اللہ ینصرکم قولوا انصار اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. کتنی جگہوں پر اللہ پاک نے بات فرمائی. یہ بھی یہ دیا ہوا تصور ہے, قرآن پاک کی دی ہوئی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہے. اس میں ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے. اور ماشاءاللہ جماعتیں آتی رہتی ہیں, محنت ہوتی رہتی ہے.
جیسے موقع ہو ہمارا، جس اعتبار سے بھی ہم نصرت کر سکتے ہوں، جس اعتبار سے ہم شریک ہو سکتے ہوں، جتنا وقت ہم لگا سکتے ہوں، جتنا مال ہم اس کے لیے لگا سکتے ہوں، اس میں آدمی کو مستعد رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نبی کے حقوق میں سے ہے یہ ہم پر، اور نبی کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتے ہیں ایمان والوں سے ان کی جان سے بھی۔ وازواجہم امہاتہم، اور ان کی بیویاں پورے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور آپس میں رشتہ دار بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنا ان کی ذمہ داری میں سے ہے رشتہ داروں کی بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔